رضی اللہ تعالی عنہ قال وهو يطوف بالبيت ويبكي اللهم إن كنت كتبت عليه شقوة أو ذنبا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب رواه ابن جرير الطبری. امام ابن جریر رحمہ اللہ اس اثر کو طبری کے اندر سورہ رات کی اس آیت کی تفسیر میں لائے ہیں جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی. حضرت عثمان ابو عثمان اللہ یہ محترم تابعین، یہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے کہ جس نے زمانے جاہلیت کو پایا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا ہو اور مسلمان ہو گیا ہو مگر نبی کو نہ دیکھا ہو تو مخضرم تابعی ہے، اس کو مخضرم تابعی کہتے ہیں. حضرت ابو عثمان النہدی یہ مخضرم تابعی ہیں، ان سے یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ یطوف بالبیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ یبکی اور زار و قطار ہو رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں. اور سی دعا ہے اللہم ان کنت کتبت علی شقوۃ او ذنبا، اے اللہ اگر تو نے تقدیر میں میری بدبختی لکھ دی ہے یا گناہ لکھ دیا ہے فامحو تو اس بدبختی کو اور اس گناہ کو مٹا دیتا ہوں. فإنک تمحو ما تشاء وتثبت، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے. وعندک ام الکتاب، تیرے پاس تو ام الکتاب ہے ہی. تو یہ اثر بھی اس بات پر دال ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ بلکہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے، کتابت کو بدل دیتا ہے. جو لکھ دیا ہے مکتوب بدل جائے گا دعا. تو یہ گمراہ فلاسفہ کے غلط عقیدے کا رد معلوم ہوا. ایک تو پڑھی گئی آیت قرآنیہ جو ٹکڑے تھے، دوسرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی حدیث سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی. اب حدیث پاک پر اور آیت کریمہ پہ ایک نظر اور ڈالتے ہیں. ادعونی استجب لکم، اس سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں. پہلے دعا کا، اس کے بعد اسی دعا کو اللہ نے عبادت کہا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ اسکان کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں مجھ سے دعا کرنے کو، ان قریب یہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دعا کہا پھر دعا کو عبادت کہا اور اس کی تفسیر خود نبی نے فرمائی الدعاء هو العبادہ. یہ آیت پڑھنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفسیر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت کریمہ کے تناظر میں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ دعا ہی عبادت ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے تو وہ مشرک ہے، اور جب دعا عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے اگر دعا بھی کرتا تو سراہر مشرک ہے. یہ بات معلوم. تیسری بات، دعا عبادت ہے اور عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. یہ نقطہ سمجھ لیں، عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. توقیف کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، کھڑا کر دینا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو کھڑا کر دیا، عبادات کو توقیفی بنا دیا. تو عبادتوں کو جب توقیفی کر دے گا تو گھٹایا بڑھایا نہیں جا سکتا، اس کی شکلیں نہیں بدلی جا سکتی. مثلا فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے، عبادت ہے، توقیف ہے. ہاں اب کوئی آدمی نہ 1 کر سکتا ہے، نہ 3 کر سکتا ہے، نہ 4 کر سکتا ہے. جتنی عبادت، جتنی رکعتیں متعین کر دی گئی، نہ کم کر سکتا نہ زیادہ. تو نہیں کر سکتا. اصول وہی ہے کہ عبادات توقیفی ہیں، کھڑی کر دی گئی ہے، نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ. بندے کو یہ اختیار ہے. اب جب دعا عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہے تو
تو اب دعا کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جہاں نبی نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے وہاں آپ کو دعا کرنا ہے، اور جس طرح دعا کرنے کے لیے کہا ہے اسی طرح کرنا ہے. اس لیے کہ معاملہ جب توقیف پر ٹھہر گیا ہے تو جہاں نبی نے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا وہاں ہاتھ اٹھائیں گے، جہاں نبی نے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہا وہاں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اب دیکھنا ہے ہمیں کہ کہاں ہمیں ہاتھ اٹھانے کہاں نہیں ہے. اب حدیث دیکھیے دعا توقیف، اس لیے وہ عبادت اور عبادت توقیف. یہ بات تھی اسی آیت کریمہ اور اس حدیث پاک سے جو اس آیت کریمہ کی تشریح ہے اس کا بات. ہمارا عقیدہ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر عقیدہ ہے، اس بات پر ان کا عقیدہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس پر قرآن حکیم کی ایک دلیل بہت پیاری دلیل ذہن نشین کریں. اللہ نے سورۃ مومن میں ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم يجر فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. یہ تین آیت ہے سورہ مومن. ترجمہ کیا ہے؟ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں. الذین یحملون العرش، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ایک، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں یعنی حملۃ العرش جو فرشتے ہیں وہ، اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تحمید اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں مغفرت کی. کیا دعا ہے؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة، اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے. فاغفر للذین تابوا، تو اے ہمارے رب جو لوگ توبہ کریں تو توبہ کرنے والوں کو معاف کر، اور جن کو معاف کر دے. واتبعوا السبیل، جو تیرے راستے پر چلے، تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ان کو تو معاف کر دے. وقهم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اور اے ہمارے رب ان کو اس ہمیشگی کی جنت میں داخل فرما جس میں داخل کرنے کا انہوں نے اس سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائهم، ان کے نیک ماں باپ کو، وذریاتہم، کے بچوں کو، انک انت العزیز الحکیم، تو غالب پتہ ہے. وقهم السیئات، اور ان کو تو برائیوں سے بچاتا رہے. ومن تق السیئات یوم یجر فقد رحمته، جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا اس پر تیرا رحم ہو گیا. وذلک هو الفوز العظیم، میں سب سے بڑی کامیابی. یہ دعا کون لوگ کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں. اللہ، ایمان کتنی گراں قدر چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا انسلاک، ہمارا ریلیشن، ہمارا تعلق حملۃ العرش سے ہو جاتا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان سے ہمارا تعلق وابستہ ہو جاتا ہے، وابستگی ہو جاتی ہے ان فرشتوں سے جو عرش کے ارد گرد ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ ایمان کتنی گراں مایہ چیز ہے، کتنی پیاری چیز ہے.
کسی اہم چیز ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے ہمارا رشتہ ان فرشتوں سے ہو جاتا ہے جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، یہ ایمان کی وجہ سے، ایک رشتے کی وجہ سے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے، ہمارے بچوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جنت میں داخلے کی اور جہنم سے بچانے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب حملۃ العرش اگر دعا کریں ایمان والوں کے لیے، اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ دعا کریں ایمان والوں کے لیے، اگر دعا دوسرے کے لیے ایک کار عبث ہوتا تو پھر حملۃ العرش کیوں دعا کرتے؟ گویا فرشتوں کی طرف، حملۃ العرش کی طرف ایک کار عبث کا انتصاب لازم آئے گا، جو جائز نہیں ہے، کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس پر ایک حدیث پاک، حدیث وعن حسین بن جابر قال ان اهل الكوفة وقفوا الى عمر رضي الله تعالى عنه وفيهم رجل ممن كان يذكر بويس فقال عمر هل هنا احد من القرنيين فجاء ذلك الرجل فقال عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا ياتيكم من اليمن يقال له ويس لا يدع باليمن خيركم من له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار عن الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر له رواه مسلم في كتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر رکھے ہیں، راوی حضرت حسین بن جابر ہیں۔ حضرت حسین بن جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کا ایک وقت حضرت عمر کے پاس آیا، وفدوا الى عمر ان اهل الكوفة وفدوا الى عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوفہ سے ایک وقت آیا، ان میں ایک آدمی تھا وقت میں جو حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو برا بھلا بولتا، برا بھلا کیا؟ مذاق اڑاتا، برا بھلا نہیں، مذاق اڑاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کو بلا کر کے پوچھا هل هنا احد من القرنيين، کیا اس میں کوئی قرنی بھی ہے؟ فجاء کرو، وہ آدمی آیا جو مذاق اڑاتا تھا حضرت عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس، ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اور وہاں ماں کے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہوگا، اور ماں کی وجہ سے وہ یمن کو نہیں چھوڑیں گے۔ لا یدع بالیمن خیرکم من له، صرف ماں ہے ان کی، ماں کی خدمت میں مشغول و مصروف ہے، اور ان کی یہ مصروفیت اور مشغولیت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے سے مانے رہی، اور ان کے بدن کے اوپر برس ہو گیا تھا، برس کی بیماری ہو گئی، پورا جسم سفید ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان سے کراہت کرتے تھے، دور بھاگتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، فدعا اللہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس موذی مرض کی وجہ سے لوگ مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مجھے مکروہ سمجھتے ہیں، میرے قریب نہیں آتے، تو اے اللہ میری اس بیماری کو دور فرما۔ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اویس قرنی رحمہ اللہ کی دعا کی وجہ سے ان کے برس کی بیماری کو دور کر دیا۔ قد کان بہ بیاض، بیاض میں سفیدی، وہ سفیدی تھی برس کی، فدعا اللہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی، فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ، وہ برس کی بیماری دور ہو گئی۔ میڈیکل سائنس میں ابھی اس کا کوئی خاطر فائدہ نہیں آیا۔